السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ احباب؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوری امید ہے انشاءاللہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دن اور رات محنت اور کاوشوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ ہم لوگ جیسے کہ ترتیب وار اور قسط وار ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ احباب کی علم اور فہم کو بڑھانے کے لیے کہ کیسے دجالی ہمارے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں اور کیسے ہمارا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ علم اور فہم ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً حفاظت فرمائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج کی قسط کا عنوان ہے خروج مہندی کی نشانیاں، حج کے موقع پر مینا میں قتل عام۔ دجال، تیسری عالمی جنگ یہ کب ہوگی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز اسی طرح سے ترتیب وار پیش کرتے رہیں گے۔ مستدرک الصحیحین حدیث کی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 549 میں ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ حضرت عمر بن ابی شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی اور بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والے یعنی حضرت امام مہدی بھی وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ کہ حضرت مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر وہ بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد تقریباً اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین اور آسمان والے خوش ہوں گے۔ مستدرک کی ہی دوسری ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ تو چنانچہ حضرت مہدی سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو حضرت مہدی فرمائیں گے، افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو، اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ اس کے فائدے کو جب ہم نے پڑھا تو اس میں شیخین کچھ اس طرح سے تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث میں مینا میں خون خرابے کا ذکر ہے۔ اتنا بڑا واقعہ اچانک تو رونما نہیں ہوگا، بلکہ باطل قوت کے لیے پہلے سے ہی تیاریاں کی ہوں گی اور ہو رہی ہو۔ اور دوسرے فائدے ایک اور تحریر ہے، حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد جنگ بدر کے مجاہدین کے برابر ہوگی، یعنی تقریباً 300 ہوگی۔ ابن حمام نے اپنی کتاب فتن میں اس کے بارے میں یہ روایت نقل کی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سال 2 اعلان والے اعلان کریں گے، آسمان سے اعلان والا کرے گا، اے لوگو، تمہارا امیر فلاں شخص ہے، اور زمین سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، پہلا اعلان کرنے والا جھوٹ کہا،
نیچے اعلان کرنے والے لڑائی کریں گے یہاں تک کہ درختوں کے تنے خون سے سو جائیں گے۔ اور اس دن جس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ لشکر ہے جس کو زمینوں والا لشکر یعنی جیش البرازع کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے گھوڑوں کی زینوں کو پھاڑ کر ڈھال بنائیں گے